صہیونی فوج کا امریکی حمایت ملتے ہی غزہ سٹی میں زمینی کارروائی کا آغاز، شدید بمباری اور گولہ باری سے کئی اسکول، مکانات اور خیمے ملبے کا ڈھیر بن گئے، 106 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ مغربی علاقوں میں شدید فائرنگ سے بھی کئی فلسطینی جان سے گئے۔ شدید حملوں کے بعد غزہ سٹی سے فرار میں تیزی، متاثرین کی قطاریں لگ گئیں۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے دھمکی دی ہے کہ فوج غزہ سٹی کو تباہ کر کے حماس کے قبرستان کا گواہ بنا دے گی۔ قطر اور دیگر ممالک نے اسرائیل کو تنہا کر دیا۔ اسرائیل وزیر اعظم کا اعتراف، نتن یاہو نے اسرائیل کو یونان کی قدیم ریاست سپارٹا سے تشبیہ دے دی۔ کہا اسرائیل کی صورتحال سپر سپارٹا جیسی ہے، تیار ہونا پڑے گا۔ اسرائیل کو نئی اقتصادی حقیقت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ایران نے ناکہ بندی کر کے اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مغربی یورپ سے اسرائیل کو چیلنج درپیش ہے۔ امریکہ اور بہت سے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کی 25 ستمبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ ملاقات دورہ اقوام متحدہ کے دوران ہونے کا امکان۔ ملاقات کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ایجنڈے، وقت اور مقام کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ شہباز شریف سے ملکی دورے پر آج روانہ ہوں گے۔ پہلے سعودی عرب، پھر برطانیہ، وہاں سے امریکہ جائیں گے۔ ریاض میں سعودی قیادت سے ملاقاتیں، لندن میں برطانوی حکام کے ساتھ بیٹھک لگائیں گے۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے، جہاں وہ UN جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت اور 26 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ 22 ستمبر کو وزیر اعظم کی فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شرکت بھی متوقع ہے۔ ایرانی صدر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، مسعود پزشکیان کی مسلمانوں کے اتحاد کی بھاری ذمہ داری اٹھانے کی درخواست۔ ایرانی صدر نے زور دیا کہ اگر اسلامی ممالک متحد ہوں تو اسرائیلی حکومت کسی مسلمان ملک پر حملے کی جرت نہیں کرے گی۔ سعودی عرب اسلامی ممالک کے اتحاد کی راہ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ محمد بن سلمان کا خوشی کا اظہار، کہا مسلم ممالک کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ محمد بن سلمان نے زور دیا کہ اسلامی ممالک کو زیادہ بااختیار بننا چاہیے تاکہ وہ اسلامی دنیا میں اپنی آزادی اور وقار کا زیادہ مؤثر طریقے سے دفاع کر سکیں۔ ایٹمی طاقت سے مسلح پاکستان مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہماری صلاحیت دفاع کے لیے ہے۔ غزہ سمیت تمام مسائل کا حل بات چیت میں ہے، لیکن کوئی فریق بات نہ کرے تو دیگر آپشن پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو انٹرویو، واضح کیا پاک افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی نے ہم پر حملہ کیا تو وہ مئی کی 4 روزہ جھڑپوں کو یاد رکھے۔ پاکستان دشمن کو بھرپور جواب دینا جانتا ہے۔ بھارت یک طرفہ سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ مستقبل کی جنگیں پانی پر ہوں گی۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی تصدیق۔ کمیشن کی سربراہ اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کی سابق جج نوی پلے نے کہا کہ نتن یاہو اور دیگر حکام کے بیانات نسل کشی کے ارادے کا براہ راست ثبوت ہیں۔ اسرائیل نے رپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ PTI کے اندر منافق موجود ہیں۔ علی امین گنڈاپور آج پھر اپنی ہی جماعت پر برس پڑے، کہا 9 مئی ہماری پارٹی پالیسی کا حصہ نہیں تھا۔ اگر کسی نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی تو یہ اس کا ذاتی اقدام ہے۔ بانی PTI مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن بات چیت ان سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں۔ بولے میرے بھائی نے کارگل کی جنگ لڑی، وہ رات کو محاذ پر جاتا تو میری ماں روتی تھی۔ وفاقی وزراء نے افسوسناک بیانات دیے، شہداء پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت گھٹیا حرکت ہے۔ بارشوں کے باعث برفانی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ۔ آج سے 19 ستمبر کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں مزید بارشیں متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برفانی جھیلیں پھٹنے سے فلیش فلڈنگ اور نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی ہے۔ پنجاب کے بپھرے دریا کئی المناک داستانیں چھوڑ گئے۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج نے سینکڑوں دیہات میں تباہی مچائی۔ لوگ گھر بار چھوڑ کر سڑکوں پر رہنے پر مجبور، فصلیں ڈوب گئیں۔ خانیوال کے مقام پر دریائے راوی ہوا میں لگام، درجنوں گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ دریائے سندھ میں بھرتی لہروں نے کئی گھر اجاڑ دیے۔ گھوٹکی کے علاقے قادرپور میں سیلابی پانی متعدد دیہات میں داخل۔ ٹھارو شاہ میں کچے کی آبادیوں کے کئی دیہات زیر آب، علاقہ مکینوں کو کیمپوں میں جانے سے انکار۔ ٹھٹھا اور سجاول اضلاع کے کچے میں پانی داخل۔ قصور میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا دریائے ستلج سے ملحق سب سے زیادہ متاثر علاقوں کا دورہ۔ ناظم الامور نے امدادی کیمپوں میں بے گھر خاندانوں،
اور امدادی کارکنوں سے ملاقات کی۔ نیٹلی بیکر نے سیلاب سے بحالی کی پاکستانی کوششوں کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضلعی انتظامیہ کی مربوط کوششوں کو سراہتی ہیں، جنہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ علاقے میں ایک بھی زندگی ضائع نہ ہو۔